مطلب ہوتا ہے نبی کا جتنا تو اتباع کرے گا، نبی کی جتنی فالوئنگ کرے گا، نبی کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے جتنی اطاعت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب آدمی کوئی کہے زبان سے میں اللہ کے رسول سے محبت کر اللہ، آپ کو اطاعت کرنی ہے، اور نقطہ یہ ملا کہ جتنی اتباع کرتا ہے وہ رسول سے، جی وہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے قریب ہے، اور جتنی کم اتباع کرتا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ یہ معلوم ہوا؟ تو جتنی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، اتنا نبی سے قریب رہو گے۔ یہ معلوم ہوا؟ اچھا، اور ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی محبت کا نہ ہونا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ کہتے ہیں اقبال کی ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شب پیش خدا بگریستم زار، زار و قطار میں رویا، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمانہ چرا زارند و خارند، کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمی دانی کی یہ قوم، تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسلمان، یہ قوم دل دارند و محبوب ندارند، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں نبی نہیں ہے، بولے تو محبوب نہیں ہے، دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے۔ ہماری تمام بربادیوں اور ہماری تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ صحابہ کرام بکریاں چراتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، معلوم ہے؟ اسی محبت رسول کی وجہ سے ہم لوگ تو ایک گھر کو ترستے ہیں کہ بنگلہ بن جائے کامیاب ہو گئے، نوکری مل جائے کامیاب ہو گئے۔ ان صحرا نشینوں کو، اونٹ چرانے والوں کو، بکریاں چرانے والوں کو نبی سے محبت کی وجہ سے 57 ممالک دے دیے گئے۔ یہ فتح کر کے صحابہ گئے ہیں، مسلمان سمال نہیں پا رہے ہیں اس کو۔ صاحب فتح کر کے کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے فتح کر کے دیا ہے۔ ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں ممالک۔ اللہ نے کہا کہ تم میرے رسول سے محبت کرتے ہو تو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہو، پوری دنیا، پورا جزیرۃ العرب دے دیا، عراق دے دیا، ایران دے دیا، مصر دے دیا، اسکندریہ دے دیا، پوری دنیا مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ ہم تو ایک بنگلے کو ترستے ہیں، انہیں پوری دنیا حوالے کر دی گئی۔ شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارت و خارن، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ اس دل کے اندر، یہ دل تو ہے ان کے پاس، محبوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رہ گئی ہے۔ ان میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں؟ اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ پڑے رہتے ہو، یہ آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی؟ لات کھاؤ، جوتے کھاؤ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں تھی۔ ان صحرا نشینوں کو پوری دنیا دے دی گئی، اور ہم کو طرح طرح کوئی بھی ہم کو کوٹ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی لات مار کر کے نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، نمی دانی کی قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ دل تو ہے ان کے پاس مگر محبوب نہیں، اللہ کا رسول نہیں ہے اس دل کے اندر۔ یہ محبت کا مقام ہے۔ کیسے محبت کرنا؟ یہ ہے شادی آپ کے بیٹے کی، شادی ہے آپ کی بیٹی کی۔ اب اس کے اندر ہر وہ کام جو خلاف سنت ہے آپ کر رہے ہیں، ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف آپ کی خواہشات ہیں، تو آپ نے رسول کو تو ایک طرف رکھ دیا۔ آپ کو تو دنیا سے محبت ہے، رسول سے محبت نہ ہے۔ اگر رسول سے محبت ہوتی تو شادی اسی طرح کرتے جیسا کہ رسول نے کہا ہے۔ ایک طرف آپ کا کاروبار ہے،
ایک طرف نبی ہے، نبی کی محبت ہے، کاروبار آپ کا حرام کا ہے. یہ حرام کا جو کاروبار ہے یہ اس وجہ سے کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اونٹ کی کون سی کل سیدھی ہے؟ ایسے مسلمان ہیں آج کل. دل دارن تو محبوب ہے نہ دارن، دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں. ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے. پوری دنیا میں تمام مسلمان اس وجہ سے پریشان ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں دل. دل دارن تو محبوب ہے نہ دارن. آگے چلیں. کسی سے محبت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. جمال ہو، کمال ہو، نوال ہو. ہاں، جمال ہو، بیوٹی، کتنا حسین ہے بولے. جمال ہو اور کمال ہو، کتنا بڑا کرکٹر ہے، کتنا کمال ہے اس کے اندر. اور نوال، دیتا کتنا ہے، سخاوت کتنی کرتا ہے. آدمی کے نفوس، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے، نوال، عطیہ دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میری پریشانیوں میں میرے ساتھ رہتا ہے، پیسوں وغیرہ کی مدد کرتا ہے. جمال، کمال، نوال، یہ 3 چیزیں یاد رہیں. جمال، کمال، نوال، ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. یہ تینوں اسباب محبت ہے، ریزنس آف لو. یہ محبت کے اسباب ہیں. ہمارے نبی کو دیکھو. چلیے پوچھتے ہیں کتنا حسین تھا ہمارا نبی. حدیث اس طرح. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في ليلة إزحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر إليه وإلى القمر قال فلهو كان احسن في عيني من القمر رواه الدارمي. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف میں لائے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات ہے، لیلۃ اضحیان، چاندنی رات ہے، چاند چھٹکا، چاند کی روشنی چھٹکی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنے ہوئے. حدیث صحیح ہے، لال جوڑا پہنے ہوئے. وعلیہ حلۃ حمراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ کون سے رنگ کا؟ لال، چاندنی سے میچ کرتا ہوا. لال کیسا؟ روشنی بھی تو لال ہی ہوتی ہے نا، تو چاندنی سے میچ کرتا ہوا. چاندنی رات ہے اور نبی کے بدن پر حلۃ حمراء ہے، لال لباس. حضرت جابر ابن سمرہ جو اس روایت کرا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی کو، میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ نبی پر پڑی تو میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں. فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، کبھی نبی کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے میرا نبی. کہتے ہیں قال، کہا فلہو کان فی عینی، میری نگاہوں میں میرا نبی چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. اللہ، جب چاند سے زیادہ جو حسین ہو وہ تو محبت کے لائق ہوتا ہے. یہ لہذا ایک ریزن تو پایا گیا نبی سے محبت کا. بعض لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. جی حدیث نہیں ہے، مثال ہے. تو میرے ہم نام تھے، صوفی تھے بیچارے، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتے تھے. علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، حدیث نہیں ہے، قصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، اچانک ابو جہل آ گیا، کہا کہ محمد رکو. رک گئے. کہا کہ تو اتنا بدصورت ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں. کس نے کہا؟ ابو جہل نے. کس سے؟ نبی سے. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. اور آپ آگے بڑھ گئے. ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا جنچ رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا صدقت، تو نے صحیح کہا. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بدصورت تم ہو. آپ نے فرمایا تو سچ بولتا ہے. اور ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں صدقت. کیا مطلب؟ جواب ایک کیسے ہے؟ نبی نے فرمایا در حقیقت میں آئینہ ہوں،
شیشہ آئینہ. اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی صورت دکھائی اور ابو بکر کو اپنی صورت. جی زیادہ جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے نا وہ خود وہ گندا آدمی ہے, گندا, اس لیے کہ آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. لہذا کوئی نبی کو برا کہہ رہے تو گندا آدمی ہے, بولے تو خود گندا ہے. نبی آئینہ ہے. ابو جہل کو اپنی شکل دکھائی دی اور حضرت ابو بکر کو اپنی شکل دکھائی. لہذا امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ عظیم المرتبہ صحابی حضرت صدیق اکبر ہے. تو نبی تو آئینہ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے. اگر اس کی کوئی بات آدمی کو بری لگ رہی ہے تو در حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو. نبی آئینہ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے. تو آپ بہت خوبصورت. ریزن ایک معلوم ہے, محبت کا رب. ریزن آف لو. ابن عامر قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت یا ام المؤمنین, فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت کان خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. حضرت سعد بن ہشام وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا ام المومنین, ایک سوال کرنا تھا. بولے پوچھو. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ کیریکٹر آپ کا کیسا تھا؟ بیہیویئر آپ کا کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے. اما تقرأ القرآن, قرآن نہیں پڑھتے. آپ کا کردار, آپ کا اخلاق قرآن تھا. اب بتاؤ جو پورا قرآن بن جائے, پورا قرآن بن جائے, قرآن ہے لفظوں میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی تصویر ہے ان معانی کی. جی بتاؤ جو قرآن بن جائے, جس کا اخلاق کمال کا اخلاق ہے, اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا اخلاق ہی قرآن بن جائے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ حدیث یہ دونوں کمبائن ہیں, یہ دونوں کمبائن ہیں. کان خلقہ القرآن, گویا ایک طرف قرآن ہے اور اس کی عملی تصویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت طیبہ ہے. جی کان خلقہ القرآن, اور جس کی پوری زندگی, جس کا پورا کردار, جس کا پورا کیریکٹر قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے, اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ جی اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا ریزن, سیکنڈ ریزن آف لو دوسرا پایا گیا. لہذا آپ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں. اور تیسرے نوال, عطیہ, عطا کرنا, کسی کو دینا. کوئی بھی آپ کے پاس آتا اور بتائیے کہ اتنا بڑا احسان اور کس کا ہو سکتا ہے جو دنیا میں آپ کو جنت کا راستہ بتا دے. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عطا کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخرت میں آپ پھنس گئے ہیں, گنہگار ہیں آپ, اور آپ کی سفارش کر دے. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں کسی کو جہنم سے بچا کر کے سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ لہذا جمال بھی موجود ہے, کمال بھی موجود ہے, نوال بھی موجود ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق, اس سے زیادہ محبت کے لائق کوئی نہیں. تو ہم محبت کرتے ہیں لوگوں سے اللہ کے لیے, رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, حقیقی محبت اللہ سے. لہذا تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. یہ اس لیے کہ ہم یہ جو محبتیں کر رہے ہیں سب اللہ کی محبت کی وجہ سے, محبت کے تابع ہیں.
یہ حب رسول کے اوپر چند کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، وہ پیش کر دی گئیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد